سورة البقرہ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ترجمہ: فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم، پس زیادہ کیا ان کو، بڑھایا ان کو، اللہ نے، مرضاً، بیماری میں، اور لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، المناک، بما، بوجہ اس کے جو، کانوا، تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم، خبر مقدم ہے جس سے حصر پیدا ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ ان کے دلوں ہی میں کیا گیا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے، اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ وہ مرض نفاق ہے جو کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، مثلاً جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بدعہدی، بد زبانی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اسی طرح فساد، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی، جن کا ذکر آئندہ آیات میں ہے، اور بہت سی دیگر بیماریاں مثلاً بزدلی، طمع، بخل، جہاد سے فرار وغیرہ جن کا سورہ توبہ اور دیگر صورتوں میں ہے، جن کا ذکر سورہ توبہ اور دیگر صورتوں میں ہے۔ بما كانوا یکذبون، منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب عظیم کے مستحق تھے، اب اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ: وَإِذَا، اور جب، قِيلَ، کہا جاتا ہے، لَهُمْ، انہیں، لَا تُفْسِدُوا، نہ فساد پھیلاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، قَالُوا، وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا، صرف، نَحْنُ، ہم، مُصْلِحُونَ، اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت 11-12۔ یہاں منافقین کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے کیونکہ اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ دوسرا وصف بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا۔
یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے تھے اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری و بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں، ہر برے سے برا کام نام بدل کر خوشنما بنا لیتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے زنا کو متع اور حلالہ کا باجوں گاجوں اور موسیقی کو قوالی اور روح کی غذا کا اور نشہ آور مشروبات کو نبیذ وغیرہ کا نام دے کر حلال کر رکھا ہے۔ یہ سب نفاق کے مختلف مظاہر ہیں۔ نمبر 2، لا یشعرون، دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، سورہ فاطر۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں